Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی له حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، پچھلے ابھی چند روز قبل کہ خبر آپ سب کہ نہیں تو آپ میں سے بہت سے لوگوں کی نظر سے گزری ہوگی، رانچی میں ایک لڑکی اسٹوڈنٹ تھے، ویمنس کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، ریچا پٹیل۔ اس نے کوئی میل شیئر کی فیس بک پیج کے اوپر، اوریجنل اس کی نہیں تھی، کسی اور کی اس نے شیئر کی۔ اس میں اس کے خلاف ایک مسلمان تنظیم نے شکایت کی، انجمن اسلامیہ نے کہا کہ مذہبی جذبات کو ٹھیس لگتی ہے یا اسلام کے لیے توہین آمیز ہے یہ، تو اسے اریسٹ کر لیا گیا۔ اور عدالت نے ایک بہت دلچسپ ایک فیصلہ سنایا اس میں، سول عدالت نے، کہ اس نے کہا کہ بیل جو ملے گی، ضمانت مشروط ہے، کنڈیشنل، کہ اس لڑکی کو 5 کاپیاں قرآن کی تقسیم کرنی ہوں گی، جن میں سے ایک انجمن اسلامیہ کو دے گی جا کر، ان سے رسید لے گی، اور 4 الگ الگ لائبریریز میں جا کر قرآن کی ایک ایک کاپی دے گی، ان سے رسید لے گی، عدالت میں جمع کرے گی، تب وہ بیل 15 دن کے اندر، ورنہ بیل کینسل ہو جائے گی۔ تو یہ مشروط ضمانت اس کو دی گئی۔ فیصلہ بہرحال جیسے میں نے کہا دلچسپ تھا یا عجیب تھا یہ، اور شاید عدالت عالیہ میں اور ہائی کورٹ میں شاید نہیں ٹک پاتا، لیکن لڑکی نے ہائی کورٹ میں اپیل کی، یا اپیل کرنے جا رہی تھی۔ ادھر ہندو تنظیموں کا شور مچ گیا، مسئلہ ہاتھ آتا ہے، چاہے جس جگہ جب دلوں میں نفرت ہوتی ہے، فرقہ پرستی پھیلی ہوتی ہے، تو کہیں مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے، کہیں ہندوؤں کے ہاتھ آتا ہے۔ انہوں نے جب تک وہ جیل میں تھی، 3 دن جیل میں رہی، جیل کے آگے گھیراؤ کیا اور دھرنا دیا، اور پھر جب یہ فیصلہ ہو کے اسے چھوڑا گیا کہ 15 دن کے اندر جمع کرے، مشروط ضمانت ہے، کنڈیشنل، تو وہ پورے رانچی میں ہنگامہ مچ گیا، اور پھر بہت سڑکوں پر نکل آئے سارے ہندو تنظیمیں جو تھیں۔ ریچا پٹیل، ریچا بھارتی لکھتی ہے اپنے آپ کو، ریچا پٹیل اس لڑکی کا نام تھا، اور اس نے کہا کہ مجھے ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا ہے اس فیصلے کو۔ آج تک کسی مسلمان سے تو نہیں کہا گیا کہ شرط پہ ضمانت ہوئی ہو کہ ہنومان چالیسا بھی پڑھے، حالانکہ اس سے کوئی نماز پڑھنے کو نہیں کہا گیا تھا، اسے تو تقسیم کرنے کو کہا تھا، لیکن بہرحال قانون کے اعتبار سے یہ فیصلہ صحیح تھا یا نہیں، اس پر مجھے کچھ کہنے کا حق نہیں، لیکن خیال یہی تھا کہ ادھر تو ہنگامہ تھا، اور پھر وہ اس کی لہر پھیلی باہر بہت دور تک، اب تک چل رہی ہے۔ کل شام کو میرے پاس فون آیا ایک بڑے عالم کا جنوبی ہند سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سب ماحول گرم ہے۔ میں نے بتایا کہ اب اتنا گرم نہیں ہے، اس لیے کہ عدالت نے اس فیصلے کو واپس لے لیا۔ سول عدالت نے جو فیصلہ دیا تھا، اس فیصلے کو سول عدالت نے ہی واپس لے لیا۔ جو ماحول تھا، اور شاید بات کو یہ محسوس کیا ہوگا کہ یہ ہائی کورٹ میں نہیں رکے گا، تو وہ پھر معاملہ تھوڑا سا اتنا گرم نہیں بچا جو جس کا یہ تھا کہ یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن بہت سی جگہوں پر مسلمان ہمارے ابھی بھی اس کی معلومات میں اور اس کے سلسلے میں کچھ کرنے میں ہیں لگے ہوئے۔ جو ڈیفیوز ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ اصل بات یہ کہ جس وجہ سے نکلا یہ اور کھڑا ہوا
اس کے پیچھے بنیاد کیا ہے؟ بنیاد تو نفرتیں ہیں نا. اب قانون کی تو یہ باتیں بھی اپنی جگہ ہے، میں اسے عجیب کہوں یا نہ کہوں پتہ نہیں، قانون بنانے والے جانے. کہ ایک بہت پرانی بات ہے، تقریباً 25 سال پرانی ہوگی. دلت وائس ایک رسالہ بنگلور سے نکلتا تھا، وی ٹی راجشیکھر اس کے ایڈیٹر سے. وہ بہت کھل کر بے پناہ ننگے الفاظ کے اندر ہندوؤں کو برا بھلا کہتا تھا. کوئی صفحہ ایسا نہیں تھا جس پہ وہ ہندوؤں کو، برہمنوں کو گالیاں نہیں دیتے. اور کھل کر ہر جگہ پر، چاہے اس کسی معاملے میں مسلمان غلط ہی ہو تو مسلمانوں کی کھل کر حمایت. یہ مستقل انداز تھا. پورا رسالہ ایسے ہی ہوا کرتا تھا، وہ میرے پاس آتا تھا. اس پر کبھی کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا، اس رسالے پر. اور ایک ایک صفحہ ایسا زہر میں بجھا ہوا ہوتا تھا کہ وہ واقعی کسی بھی جگہ قانون پر کوئی بھی اس کے سینکڑوں شماروں میں سے کوئی آنکھیں بند کر کے ایک شمارہ نکال لے تو ہر ایک کے اوپر اس کا رجسٹریشن کینسل ہو جائے. ہر ایک اس کے کسی کوئی صفحہ کھول لیں اس صفحے پہ بھی رجسٹریشن کینسل ہو جائے. اتنا کھل کر وہ اس کے اندر مخصوص طبقے کو برا بھلا کہا جاتا تھا، وہ گالیاں دی جاتی تھیں. دلت وائس پھر وہ پہلے انگلش میں نکلتا تھا، پھر اردو میں بھی اس کا نکلنے لگا تھا، اور شاید ہندی میں بھی. اس کا ایک ایڈیٹوریل ایک اور اخبار نے، جس کے ایڈیٹر ایک مسلمان تھی، انہوں نے ان کا ایڈیٹوریل حوالہ دے کر فلاں مہینے کے اسلامک وائس کا یہ ایڈیٹوریل ہے، انہوں نے اپنے یہاں چھاپا. ان کو فوراً پولیس نے گرفتار کیا اور اریسٹ کیا، اور ان کا رجسٹریشن کینسل ہو گیا. اوریجنل کو کسی نے چھوا بھی نہیں، حوالہ دیا ہوا تھا کہ ہم نے کہاں سے لیا ہے اور کس تاریخ کے اخبار سے لیا. تب یہ تو بہرحال قانون کی باتیں ہیں اور قانون کے فلاز ہیں کہ نقل کرنے والا اگر مجرم ہے تو ہوگا، لیکن جو اوریجنل ہے اسے کبھی نہیں چھوا گیا، اس کے بعد بھی ہاتھ نہیں لگایا گیا، یہ تھا کہ کہیں دلت بھڑک نہ جائیں. تو یہاں پر بھی یہ تھا کہ اس نے تو خالی نقل کیا تھا. جہاں سے نقل کیا تھا وہ پیج جو تھا وہ پرائم منسٹر کے نام سے تھا، اسے تو کوئی چھو نہیں سکتا تھا. بہرحال وہ جہاں پہ نقل ہوا وہ اس کے خلاف درخواست دی گئی اور اسے اریسٹ کر لیا گیا. ہم نے بھی سوچا تھا اس وقت جیسی خبر آئی کہ وہ تو مخالفت کر رہی ہے اور اس پہ ہندو تنظیمیں کھڑی ہو رہی ہیں، ہم جا کر وید اور قرآن دونوں تقسیم کرتے ہیں. وید بھی تقسیم کریں گے، قرآن بھی تقسیم کریں گے ساتھ میں، اور کوئی چیلنج کر کے نہیں بلکہ محبت کے ساتھ میں کہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں تو خدا کا کلام ہے تو وہ ہم تقسیم کرنے آئے ہیں. یہ بھی پھر وہ عدالت نے فیصلہ واپس لے لیا تو وہ ایشو بھی گرم نہیں بچا تھے، یعنی اتنی توجہ لوگ نہیں دیتے تھے. ورنہ پھر یہ کہ وہاں شہر میں لوگ توجہ دیتے تھے کہ بھئی کچھ مسلمان یہ کر رہے ہیں. یہ مسئلہ اس پر آئی یہ بات کہ آپ جائیں گے وہاں پر تو وید تقسیم کریں گے تو مسلمان کیا کہیں گے. تو اصل میں سمجھنے کی ہے بہت سی باتیں موجودہ ماحول میں مسلمانوں کی. ایک کام کیا ایک صاحب نے، انہوں نے 5-6 لوگوں کے ساتھ میں گیتا تقسیم کی. تو ایک اچھا اسٹیپ تھا جہاں تک اسپرٹ کا سوال ہے، لیکن گیتا اور وید میں بڑا فرق ہے. وید ان کے یہاں کا، جو سناتن دھرمی یہاں کے لوگ ہیں ان کے یہاں کا خدا کا کلام مانا جاتا ہے، ان کے اسکالرز کہتے ہیں. گیتا کو ان کے عوام خدا کا کلام مانتے ہیں، اسکالرز نہیں. عوام میں بہت مقبول ہے، وید سے تو کٹے ہوئے ہیں. حالانکہ شاید اکثریت کو یہ نہیں معلوم، ہندوؤں کو معلوم ہے تو ذہنوں میں حاضر نہیں ہے، مسلمانوں کو معلوم نہیں. اس لیے جگہ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ گیتا اور قرآن اور اس طرح کی چیزیں کہا کرتے ہیں اور لکھا کرتے ہیں بعض لوگ. گیتا مہا بھارت کا ایک جز ہے، الگ سے کوئی گرنتھ نہیں ہے، وہ چھاپ دیا گیا نکال کر. مہا بھارت کا ایک پرو ہے بھیشم پرو، اس کے 18 ادھیائے یا 18 چیپٹر جو ہیں وہ گیتا ہے، اس میں سے نکال کے الگ سے چھاپ دیا گیا ہے. مہا بھارت کے ایک مصنف تھے، کہا جاتا ہے جو بھی ہوں تھے یا نہیں تھے ہمیں نہیں معلوم، نام دیا جاتا ہے وید ویاس جی تھے کوئی جنہوں نے مہا بھارت لکھی تھی. تو وہ تو پھر
کسی انسان کی لکھی ہوئی وید کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کلام الہی خدا کا کلام ہے۔ بہت اہم بات اس پر اس لیے ہے ہمارے سمجھنے کی کہ اس ملک کے اندر اس وقت اس موقع کے اوپر ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس کتاب کا، جسے ان کے یہاں خدا کا کلام کہا جاتا ہے، لیکن ہندو عوام اس سے کٹے ہوئے ہیں، اس کی ان کے یہاں حیثیت کیا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے جاننا ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ اس کی وجہ ہے، ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں طویل حدیث ہے، لمبی۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ سب سے عجیب و غریب تمام مخلوقات میں میرے اوپر ایمان لانے والے کون ہیں؟ سارے مخلوقات میں جن کا ایمان عجیب بھی ہے اور بہت عظیمت والا، بہت اونچے درجے کا بھی ہے۔ صحابہ نے ذرا سا سوچا اور کہا، اے اللہ کے رسول، تو فرشتے ہیں جن کا ایمان بہت اونچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کا ایمان اونچے درجے کا تو ہے، عجیب کچھ نہیں ہے اس میں، وہ ایمان کیسے نہیں لاتے؟ وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان لاتے کیسے نہیں؟ وہ تو اپنے پروردگار کے پاس رہتے تو ان کو تو ایمان لانا تھا، عجیب کچھ نہیں ہے، اونچے درجے کا ہے صرف۔ پھر صحابہ نے غور کیا، اب ظاہر ہے انہیں انسانوں میں آنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، پھر وہ انبیاء کا گروہ ہے، نبیوں کی جماعت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان کے ایمان میں کچھ بھی عجیب نہیں، ان کا ایمان بہت اعلیٰ درجے کا ہے، لیکن عجیب کچھ نہیں ہے، ان پر ان کے رب کی طرف سے وحی آتی ہے، اس میں کچھ بھی عجیب نہیں۔ ان کو تو ایمان لانا ہی تھا، وہ ایمان کیسے نہیں لاتے؟ اب پھر سوچا صحابہ نے کہ نبیوں کے بعد کون لوگ ہو سکتے ہیں، انبیاء کے بعد مقام کس کا ہے؟ تو پھر صحابہ کا ہے۔ تو انہوں نے کہا، فَنَحْنُ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، پھر تو ہم لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہارے ایمان میں کچھ بھی عجیب نہیں ہے، تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ میں تمہارے بیچ موجود ہوں، میں جس کے بیچ میں موجود ہوں، عجیب تو وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لا رہے، ایمان لانے والوں کا ایمان کچھ بھی عجیب نہیں۔ اب صحابہ کا جواب ختم ہو گئے، جب وہ خاموش ہو گئے، اب اس کے بعد تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، کہ اپنے تک لے آئے، وہی موجود تھے دنیا میں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعجب الخلق الی ایمانا لقوم یکونون من بعدی، بے شک تمام مخلوقات میں سب سے عجیب اور عظیمت والا ایمان میرے اوپر ایمان لانے کے حساب سے لازمن کے ساتھ میں ہے، اسے لقوم، لازمن ایک قوم ہوگی، یکونون من بعدی، اس قوم کے لوگ میرے بعد آئیں گے، یعنی اب کی بات نہیں، بعد میں آئیں گے۔ یجدون صحفا، وہ کچھ صحائف، اسکرپچرز، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کتابیں جمع میں ہیں، وہ کچھ صحائف پائیں گے، فیہا کتاب، ان صحائف میں ان کو قرآن نظر آئے گا، کتاب نظر آئے گی یعنی قرآن نظر آئے گا، یہ تو قرآن کی تعلیمات ہے۔ یؤمنون بما فیہا، وہ پہلے اس میں ایمان لائیں گے اور اس کے راستے سے پھر ادھر آ جائیں گے، تو اس لحاظ سے وہ عجیب ترین ایمان ہوگا ان کا کہ ڈائریکٹ ایمان نہیں لائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا اسے سنت کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کرنے کو کہا اسے بھی سنت کہتے ہیں، ان دونوں کو سنت کہتے ہیں۔ تو کسی ایک قوم کے بارے میں سنت یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایمان ایسے لائے گی کہ پہلے وہ کچھ صحیفے، کچھ اسکرپچرز پائیں گے۔ کیسے پائیں گے؟ اب تو کوئی نازل ہوگا نہیں نیا، ایک حرف بھی نیا نازل نہیں ہوگا قرآن کے بعد، تو کہاں سے پائیں گے؟ اب پائیں گے کا مطلب کوئی ایسی قوم ہوگی جو پہلے سے کٹی ہوگی، ری ڈسکور کرے گی، نئے سرے سے اسے دریافت کرے گی کہ یہ ہے ہمارا خدا کا کلام، ان سے پہلے سے کٹے ہوں گے وہ، تو وہ پائیں گے، اور جمع میں ہے، ایک سے زیادہ ہوں گے، اس میں ان کو قرآن کی تعلیمات نظر آئیں گی، اور وہ اس راستے سے آئیں گے، پہلے اسے مانیں گے پھر ادھر آئیں گے۔ قرآن کی بہت سی آیات سے تائید ملتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم،
سورہ مائدہ کی ایک آیت کا ایک حصہ پڑھا میں نے. ہمارے یہاں ایک بحث چلی آ رہی ہے کہ بعض احکامات منسوخ بھی شاید ہو گئے ہوں. اس پر بہت سے لوگوں کو بعض کو اعتراض ہے کہ نہیں، ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں ہوا قرآن کا، تو اس بحث میں نہیں پڑھے. یہ وہ صورت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، 5ویں سورت سورہ مائدہ. تو اس میں جو آیت ہے، اور اسی میں ایک آیت وہ بھی ہے کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، جس کے بارے میں روایات یہ کہتی ہیں کہ قرآن اس پر مکمل ہوا تھا، سب سے آخر میں یہی آیت نازل ہوئی تھی، وہ بھی اسی صورت میں. تو یہ صورت سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. اس کا کوئی دنیا میں کوئی نہیں کہتا کہ اس کا کوئی حصہ کبھی کینسل بھی ہو گیا ہو یا منسوخ بھی ہو گیا ہو. اب ترجمہ سن لیجیے پھر کہ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، تم یہ کہو کہ اے کتاب والو، لستم علی شیء، تم نرادار ہو، تم بیسلیس ہو، تم کسی شے پر، کسی بنیاد پر ہو ہی نہیں. حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تم توریت کو قائم نہ کرو، انجیل کو قائم نہ کرو، اور جو تمہارے رب کی طرف سے جو نازل ہوا ہے جب تک اس سب کو قائم نہ کرو، تمہاری کوئی بنیاد نہیں. ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ان سے کہو، پچھلی کتاب والوں سے. اب ہمارا تصور تو یہ ہے کہ ہم پچھلی کتاب والوں سے کہیں اب اسے اٹھا کر پھینکو جس کا تم دعویٰ کرتے تھے، اب اس کو ہی لینا ہے صرف قرآن کو تمہیں. اور قرآن ہم سے یہ کہہ رہا ہے، اور بالکل آخر کے حصے میں کہہ رہا ہے اپنے نازل ہونے کی صورتوں میں سے، کہ ہمیں ان سے یہ کہنا ہے کہ تمہاری کوئی بنیاد ہی نہیں ہے کسی بھی طرح، بیسلیس ہو تم، نرادھار ہو، جب تک تم توریت کو قائم نہ کرو، انجیل کو قائم نہ کرو، اور ان سب کو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہو. یہ کیوں کہا قرآن نے؟ قرآن نے تو یہ بھی کہا نا کہ اس میں تو بڑی تبدیلیاں ہو گئی، تبدیلیاں الفاظ کی بھی ہو گئی، جگہ جگہ سے بدل دیا، کچھ کاٹ دیا، کہیں کچھ بڑھا دیا خود سے ہی. قرآن نے کہا یہ کہ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے. قرآن نے یہ بھی کہا کہ جو صحیح چیزیں ہوتی ہیں وہ رکھتے ہیں، طرح سا اس کا سیاق و سباق، کنٹیکسٹ، پرسنگ جو ہے اس کا بدل دیتے ہیں کہ معنی کچھ کے کچھ ہو جائیں. یہ بھی کہا قرآن نے کہ وہ اس کے سیاق و سباق سے اس کو کاٹ دیتے ہیں، پرسنگ سے کاٹ دیتے ہیں. یحرفون الکلم عن مواضعہ. اب یہ کہنے کے بعد قرآن نے یہ بھی کہا، جب یہ بھی کہا کہ اس میں تو بڑی تبدیلیاں ہو گئیں، لیکن یہ کہا کہ فیہا ھدی و نور، ہدایت و نور آج بھی ہے اس میں. یعنی بہت سی چیزیں غلط شامل ہو گئیں، اور بہت سی چیزیں آج بھی موجود ہیں جو ہدایت اور نور ہے. اب یہ کہا کہ ہم یہ ان سے کہیں کہ تم توریت و انجیل کو قائم، اور جو بھی تمہاری رب کی طرف سے کتابیں نازل ہوئیں، اگر انہیں قائم نہیں کیا تو تمہاری کوئی بنیاد نہیں. کوئی بنیاد نہیں کا مطلب کیا ہے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم عیسائی نہیں ہو. عیسائی ہوتے تو انجیل کو مانتے، انجیل میں ایمان لاتے، انجیل میں ایمان لاتے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے، اس لیے کہ انجیل میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کو مٹایا نہیں جا سکا آج تک. تم جھوٹا دعویٰ کرتے ہو کہ یہودی ہو، تم یہودی بھی نہیں ہو. تمہارا اگر سچ مچ توریت کے اوپر ایمان ہوتا تو توریت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کو ہٹایا نہیں جا سکا، آج تک نہیں ہٹایا جا سکا، اللہ نے عبادت فرمائی. تو پھر یہاں ایمان لاتے اگر اس پر سچے، اس کے سچے مومن ہوتے. اور اگر وید خدا کا کلام ہو، ابھی تو میں اگر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تو ہم ان سناتن دھرمیوں سے یہ کہتے کہ غلط ہے، تم نہیں ہو سناتن دھرمی، یہ پتہ نہیں کیا مان رہے ہو تم. جو خدا کا کلام تمہارے آیا تھا وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں وید کے اندر جتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں جتنی تفصیل سے ہیں، اتنی توریت زبور انجیل میں نہیں ہے. اور یہ اور پراچین ہیں اور پرانے ہیں ان سے بھی، اور وہاں ہیں. تو ہم ان سے کہہ سکتے کہ بالکل غلط، تم سناتن دھرمی بھی نہیں ہوتے تو وید میں ایمان رکھتے ہو، اگر رکھتے تو پھر انہیں مانتے، اس لیے کہ یہ صاف الفاظ میں خبریں موجود ہیں ان کی. اس لیے کہا تھا قرآن نے کہ ان سے کہو کہ انہیں تم قائم کرو، اور قائم کرنے کا مطلب ان کی صحیح تعلیمات مانو.
اس میں جو غلط چیزیں گھسا دی گئی اسے مت مانو، یہ ہے قائم کرنے کا مطلب۔ جب تک تم توریت اور انجیل کو اور دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو تمہاری کوئی بنیاد نہیں۔ تو قائم کرنے کا یہ مطلب ہے ایسا نہیں کہ اس میں جو خرافات ہیں اسے بھی مانو۔ اس میں جتنی چیزیں اوریجنل رہ گئی جب تک اس پر ایمان نہیں لاؤ تو تم یہودی بھی نہیں ہو، عیسائی بھی نہیں ہو، دوسرے دھرموں کے ماننے والے بھی نہیں ہو جس کے تم دعویٰ کرتے ہو۔ وہ کیسے چھانٹیں گے کہ اس میں صحیح کیا ہے؟ ملانے والے تو پرانے لوگ تھے نا، انہوں نے تھوڑی ملا دیا۔ وہ کیسے چھانٹیں گے کہ اس میں صحیح کیا ہے اور ملاوٹیں کون سی؟ تو ہم بتائیں گے نا، جتنی چیزیں قرآن سے تصدیق ہوتی ہے قرآن کے مطابق ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، جتنی اس کے خلاف ہیں وہ انہوں نے اپنی طرف سے بھری، اس لیے کہ قرآن مہیمن ہے، نگران ہے۔ تو جتنی قرآن کے مطابق ہیں وہ سچی ہیں، اس کے اندر اتنی ہدایت آج بھی ہے اس میں موجود۔ یہ ہم بتائیں گے کتنا حصہ صحیح اور کتنی ملاوٹیں ہو گئی۔ یہ اتنی چیزیں ہیں، بڑے خزانے ہیں اس ملک کے اندر جو پڑے ہوئے ہیں، اور یہاں کے بارے میں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کہ ایک قوم ایسی ہے کہ جو اپنی کتابوں کے ذریعے آئے گی، پوری قوم، ورنہ مانے گی نہیں۔ تفصیل الگ ہے اس کی، میں اس وقت نہیں بیان کر رہا کہ یہی قوم کیسے ہے۔ یجدون صحفاً، وہ کچھ کتابیں پائیں، وہ کچھ کٹے ہوں گے پہلے سے۔ یہی دنیا میں قوم ایسی جو بالکل کٹی ہوئی ہے، ان کے گھروں میں وید نہیں ملتے۔ یہ گیتا ہوتی ہے، مہابھارت ہوتی ہے، رامائن ہوتی ہے، کوئی وید ویاس جی کی لکھی ہوئی، کوئی والمیکی جی کی لکھی ہوئی، رشیوں منیوں کی لکھی ہوئی کتابیں، یہ نہیں ہوتے۔ جس کو وہ خدا کا کلام مانتے کہ انسانوں کی لکھی ہوئی نہیں، ان کا عقیدہ ہے ان کے، اور عوام کا کیا عقیدہ؟ ان کے اسکالرز کا عقیدہ ہے۔ عوام تو بالکل کٹے ہوئے، اسکالرز بھی کٹے ہوئے، خالی نام لیتے ہیں، ان کے گھروں میں بھی نہیں ہوتے۔ کتنے کٹ گئے؟ کیوں کٹے؟ نہ کٹے ہوتے تو کیا ہوتا؟ اس لیے کہ اس میں خالص توحید ہے، اس کے اندر بھری پڑی ہے۔ صرف توحید بھری پڑی نہیں ہے، شرک کی مخالفت بھری ہوئی، شرک کے خلاف۔ اتنا ہی نہیں کہ صرف توحید ہے، اس میں آخرت کا تصور موجود ہے، یہی جنت جہنم کی تفصیلات، پرلوک، دوسری دنیا یہاں سے جانے کے بعد۔ اور جیسی جنت جہنم کی تفصیلات قرآن و حدیث میں وہ ہیں، اور وہ جو ہندو مانتے ہیں یہیں بار بار جنم ہو جائے گا، جسے پنرجنم یا آواگمن وہ لوگ کہتے ہیں، ایک مندر میں بھی نہیں، ایک میں بھی نہیں۔ یہ ہوتا کہ بھئی وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، وہ نہیں ہے، یہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں اتنی تفصیل سے کہ توریت، زبور، انجیل میں بھی نہیں۔ بات یہ ہے کہ اس سے کاٹ دیا گیا، کس نے کاٹا؟ کٹ گئے بالکل مکمل۔ اب ان کے اسکالرز کے یہاں بھی نہیں ہوتے، نام لیتے ہیں اس کا، آتا نہیں کچھ انہیں، گھر میں بھی نہیں ہوتے ان کے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ وید میں ہے اس لیے کہ لوگوں نے بھی پڑھے، کہہ دیتے ہیں، چلتی ان کی، ہوتی نہیں وہاں سے باتیں جو کہہ دیتے ہیں، جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہیں کہتے ہیں۔ یہ تو ہمیں لے کر جانا چاہیے کہ یہ تھی، اور جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں ہوں جن کتابوں کے اندر، اور بڑی سچی ایکوریٹ ہوں، کہ سنو، نام کا خالی سنسکرت میں ترجمہ کیا گیا ہے، نراشنس محمد کا، پرشنست نر، وہ جس کی بہت تعریف کی گئی، محمد کو کہتے۔ لوگوں غور سے سنو، نراشنس کی بہت پرشنسا کی جائے گی، تعریف بے پناہ۔ اس کا مطلب مستقبل میں کوئی ہوگا، ترجمہ اس کا ہوتا ہے نراشنس کا محمد۔ پیشین گوئی ہے آگے کے لیے کوئی، اور اللہ نے ایسی حفاظت کی کہ کسی نے تاریخ میں نام ہی نہیں رکھا۔ یہ کتنے ویدوں کے اندر ویدک نام ہے، بڑی عقیدت سے رکھتے ہیں، اس نام کو نہیں رکھا گیا، اللہ نے نہیں رکھنے دیا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں رکھنے دیا کسی کو نام، کہ کوئی یہ نہ کہتے وہ آ تو گئے تھے۔ اب تفصیلات بہت ہیں، ان کی سواری اونٹ ہوگی، اشٹرا یس پرماڑو، ان کی سواری اونٹ ہوگی، ان کے پاس 20 اونٹنیاں ہوں گی، عشر مبشرہ، ان کے 10 صحابہ کے اشارے ہیں، ان کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہوگا جب مکہ فتح کریں گی، تمام چیزیں اتنی تفصیل، وہ ہجرت کرنا ہوگی ان کو دشمنوں سے، اور دشمنوں کی تعداد ہوگی 60,000، 90۔ عجیب بات ہے، عجیب کہ مکے کے آس پاس کی آبادی 60,000 راؤنڈ فگر میں کہی جاتی، گنا تو گیا نہیں تھا۔ وید میں لکھا ہے کہ 60,000، 90 ہوگی تعداد جو ان کے دشمن ہوں گے، جن سے پھر وہ ہجرت کر کے جائیں گے۔ یہ کہاں سے آئی باتیں؟ اور بہت پراچین ہے، بہت قدیم ہے، توریت، زبور، انجیل سے بہت پہلے کی ہیں۔ جو کوئی یہاں نبی آئے ہوں گے یا رسول آئے ہوں گے، انہوں نے دی ہوں گی خبریں، اور کوئی راستہ ہی نہیں۔
آنے کا. اور جو کوئی یہاں پہ رسول آئے ہوں گے، نبی آئے ہوں گے، یہ بھی دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے. بہت اہم موضوع میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں بہت کچھ اس ذریعے سے کرنے کا رکھا ہوا ہے کہ قرآن نے یہ کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت میں رسول آیا تھا. ہر بڑی قوم کے اندر فار ایوری نیشن دے ور اے پروفٹ، ہر بڑی قوم میں ایک رسول بھیجا اللہ نے. نام آئے چاہے نہ آئے، تو پھر تو یہاں بھی آئے تھے، چاہے نام نہیں بتایا گیا ہو، لیکن قرآن نے کہا ہم نے سب رسولوں کے نام نہیں بتائے، کچھ کے بتائے بس قرآن نے، باقی کے نہیں بتائے نام. کوئی انسائکلوپیڈیا ناموں کی تھوڑی ہے، ہدایت کی کتاب ہے. تو یہاں پہ بھی آئے. اب بات اتنی تو ہو گئی، کون تھے جانے دے، نام چاہے نہ لیا گیا ہو. ایک بات اور کہی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، جس قوم میں رسول بھیجا وہیں کی زبان میں، وہیں کی بھاشا میں سندیش بھیجا، پیغام بھیجا. تو اگر بھارت میں، اگر ہندوستان کے اندر جب کبھی قریب کے زمانے میں تو کوئی آیا ہی نہیں، ہم جانتے ہیں، تاریخ پتہ ہے نا ہمیں. ادھر حضرت موسیٰ کے دور ان سے تو کوئی بہت پہلے آئے ہوں گے، اگر آئے بھی تو یہاں پر اگر آئے، ورنہ تاریخ میں ہوتے. اگر نام نہیں معلوم اور تاریخ میں نہیں مل رہا، اور قرآن کہتا تھا آئے، اور ایک آج جہاں بھی گئے وہیں کی زبان میں پیغام لے کر گئے لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ لوگوں کی سمجھ میں بھی آئے، ان کو سمجھا بھی سکے. اٹلی میں گئے تو وہ اگر روسی زبان بولنا شروع کر دیں تو لوگوں کی کیا سمجھ میں آئے گا. تو یہاں آئے تو یہاں کی بھاشا، یہاں کی زبان میں پیغام لائے، یہاں کی جو بھی پرانی زبان تھی، اینشنٹ زبان پرانی، یہاں کی سنسکرتی، تو یہاں اللہ کا پیغام سنسکرت زبان میں آیا. چیزیں بہت ساری ملتی چلی جا رہی ہیں، وہ سے جسے انہوں نے کاٹ دیا، اپنے گھروں سے نکال دیا، اس کے ذریعے یہ آئیں گے واپس. اور اس لحاظ سے عجیب و غریب قوم ہو. ہم نے یہ سوچا کہ لے جا کر وید تقسیم کریں گے، پہنچے ایک بات تو چلے گی نا. قرآن شریف بھی دے رہے ہیں اور وید دونوں کو. یہ اللہ کا آخری کلام ہے، اس کو آدی گرنتھ کہتے ہیں وہ لوگ، سب سے قدیم. یہ کہتے ہیں سب سے پرانا ہے، جو جتنے کلام اللہ کی طرف سے آئے ان میں آدی گرنتھ. قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہ قرآن، اس قرآن کا مضمون تمہیں زبر الاولین میں ملے گا، آدی گرنتھوں میں. اولین آدی پہلے، زبر گرنتھوں جمع ہے. اس قرآن کا مضمون تمہیں آدی گرنتھوں میں ملے گا، اور ہے وہاں توحید و آخر. ہمیں ان کو بتانا ہے کہاں پھنسے وہ. اب یہ کہتے ہیں ہمارا کلچر لے لو، اور ہمارا کلچر جب تک نہیں لیا رہنے نہیں دیں گے تمہیں. تمہارا کلچر کیا تھا یہ بھی ہم بتائیں گے اب انہیں. یہ نہیں تھا، یہ تو تم نے اپنا دھرم بدل لیا ہے. دھرم پریورتن سے بڑی نفرت ہے نا، سب کو ہوتی ہے، آپ کو بھی ہے، تو انہیں بھی ہے، بالکل جائز بات ہے. لیکن وہ اپنے دھرم پر نہیں ہے. تو سچی بات ہے، مسلمان بھی اپنے دھرم پر نہیں ہے. مسلمان قرآن کے دھرم پر نہیں ہے، وہ اس کے دھرم پر نہیں ہے. تو یہ دھرم پریورتن تو سب کا ضروری ہے. مسلمانوں کا بھی دھرم پریورتن ضروری ہے، ان کا بھی ضروری ہے. اپنے اصل کی طرف لوٹیں. ہم کوئی دھرم پریورتن نہیں کرواتے. اپنی اصل کو مان لیں. اپنی اصل کو مان لیں گے تو اسی کو مانیں گے جو قرآن نے کہا ہے. اور انہیں ماننا پڑے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا. ہمارے پاس بہت بڑی چیزیں ہیں، بہت بڑے ہتھیار ہیں. لڑائی کے ہتھیار یہ نہیں ہے کہ جا کے ہم دو چار کھڑے ہو جائیں. کسی کا بائیکاٹ کر دیا. ابھی 5-6 دن پرانی خبر ہے مراد آباد کی، دلتوں کے بال کاٹنے سے منع کر دیا مسلمان حجاموں نے. کیسے پاگل لوگ ہیں. اب یا تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہیں پر بڑا کہ سب دلت مسلم بھائی بھائی اور مل جائیں. اب جو کوشش کر رہے ہیں وہ بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے. مل ہی نہیں سکتے. مسلمان تو مل نہیں سکتے. دلت مسلمان مل جائیں گے؟ پہلے تو خود مل کے دکھا دینا. اور دلت مسلم یوں اس لیے نہیں مل سکتے کہ یہ کسی کے خلاف ایک سیاسی گٹھ جوڑ ہے. سیاسی گٹھ جوڑ زیادہ دن نہیں چلتا. کہ مسلمان کو اگر کوئی مفاد کا سودا نظر آئے گا تو یہ توڑ دے گا گٹھ بندھن کو. دلتوں کو مفاد کا سودا نظر آئے گا وہ دھوکہ دے دیں گے. یہ تو مفاد کا سودا ہے نا. اگر گٹھ بندھن ہو تو اصولوں پر ہو، کامن گراؤنڈز پر ہو، مشترک بنیادوں پر ہو، تب تو ٹھیک ہے. یہ گٹھ بندھن اپنی مفاد کے لیے نہیں چلتا، چلے گا بھی نہیں. تو بہرحال وہ ہو رہی ہے کوششیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں اس سے ایسا ہوگا کہ ہماری طاقت بڑھ جائے گی اور ہم باقی ہندوؤں پہ حاوی ہو جائیں گے. یہ سوچ بھی غلط ہے.
یہ منفی نگیٹو سوچ ہے. ہم کسی کے خلاف متحد ہو جائیں. خلاف کیوں ہو جائیں ہم متحد کسی کے؟ ہم متحد ہوں تو پازیٹیو بنیادوں پر ہوں، مثبت باتوں پر ہوں، جو قرآن نے کہا، جو دین نے کہا، اس بنیاد پر متحد ہوں. کسی کے خلاف کیوں متحد ہوں؟ اور اصل بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا خزانے رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے گھر سے نکالے ہوئے ہیں یہاں موجود. ان سے کہنا یہ تھا تمہارا کلچر. کلچر ہی کو تو کہتے ہو نا. ہماری سبھیتا لے لو. یہ جو تمہاری سبھیتا ہے یہ تمہارا دھرم پریورتن ہوا ہے. تو اس دھرم پریورتن کی ضرورت ہے کہ اپنے مول کی طرف واپس لوٹو. ہم ان کو ان کی سبھیتا دیں. ایسے ہی دعویٰ نہیں ہوگا، ثبوتوں کے ساتھ. بہت ثبوت ہے اور اسے تو وہ مانتے ہی کہ اوریجنل وہی تھی. یہ باقی کتابیں سب بات کی خود مانتے، بس زبان سے مانتے ہیں، گھروں سے نکلے ہوئے. تو جنہیں گھروں سے نکال دیا ہم ان کے گھروں میں واپس پہنچا دیں. وہ آپ سے کہتے ہیں ہمارا کا، ہم کہتے ہیں بڑی خوشی سے، لیکن یہ تو دیکھو، آؤ پہلے بیٹھ کے بات تو کریں. آپ کا کلچر کیا ہے؟ آپ کی سبھیتا ہے کیا؟ آپ کی سبھیتا یہ مورتیاں نہیں ہیں. تو آپ کی سبھیتا تو ایک خدا کی خدائی کو ماننا ہے، ایک ایشور کی. وہ ہے ہی نہیں. وہ تمہارا دھرم پریورتن ہوا ہوا ہے. بہت چیزیں ہیں، بہت غیر معمولی ہیں، عجیب و غریب. ہم لڑ رہے ہیں ان سے کہ اب انہوں نے وہاں منع کر دیا کہ تمہارے بال نہیں کاٹیں گے، دلتوں کے نہیں کاٹیں گے. پھر اللہ ان کو دلتوں کے ہاتھوں نہیں پٹوائے تو وہ استعمال کریں اور دلت ہی مارے انہیں. سزا تو پھر یہی ملنی ہے نا، یہی ملتی رہتی ہے جگہ جگہ. کوئی ذرا سے بھی سینس نہیں بچا. ارے دنیا کے اعتبار سے بھی سینس نہیں بچا کہ یہ تو کم سے کم نہیں کرنا تھا اگر کسی کی کوئی کہیں غلطی بھی ہو تو. اور وہ فوراً اس کو استعمال کر لیتے ہیں جو خلاف ہوتے ہیں ان کے. لیکن بات یہ، وہ جو خلاف ہوتے ہیں وہ خلاف بھی کیوں ہوں؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے، بجائے اس کے کہ نفرت کریں. میں جب بہت سی چیزیں سناتا رہتا ہوں، مختلف موقع بتاتا تو نفرت کے لیے نہیں، صحیح معلومات ہو آپ کی، اور صحیح معلومات کے بعد صحیح لائن آف ایکشن بھی طے کر سکیں کہ کریں کیا. اب آپ کہیں کہ دھرم بدل لو، مسلمان ہو جاؤ، تو یہ تو نہیں پسند ہے، کسی کو نہیں پسند. کیوں ہو جائیں؟ اور اپنے صحیح دھرم پر آ جاؤ واپس، تو پھر وہ وہی توحید ہے، وہی آخرت ہے، وہی رسالت ہے. اگر اپنے صحیح دھرم پر وہ واپس آ جائے. بہت کچھ ہے آپ کے پاس. یہ ہیں اصل ہتھیار. ہتھیار وہ نہیں ہے بائیکاٹ کر دیا بال نہیں کاٹیں گے. نہ ہتھیار وہ ہیں کہ کہیں پر کھڑے ہو گئے کچھ لے کر، کوئی چھرے اور چاقو. نہ وہ ہتھیار یا لاٹھیاں لے کے نکل پڑے. نہ وہ ہتھیار ہیں. یہ ہیں ہتھیار. ان ہتھیاروں کی کاٹ نہیں ہے ان کے پاس، اور اس لیے لے کر بھی نہیں جانا ہے. یہ تو محبت کے ہتھیار ہیں. ان کی اصل امانت ان کو دے دیں، ان کے سپرد کریں. یہ ہتھیار وہ نفرت والے ہتھیار نہیں. اس پر ہیں کچھ چیزیں غور کرنے کی اور سمجھنے کی کہ حالات جدھر جا رہے ہیں اس میں ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئی، اور اب ہم کیا لائن آف ایکشن لیں اور کیسے اس سے حالات کو درست کر سکتے ہیں. صرف اس لیے نہیں کہ اب ڈر لگنے لگا ان سے. یہ تو اس لیے لگنے لگا کہ اللہ کی طرف سے سزا مل رہی. ان کا کیا زور تھا اللہ کی مشیتوں کے آگے؟ اللہ کی مشیت ہے تو وہ آپ کو ڈرایا جا رہا ہے ان سے. اب ڈر لگنے لگا اس لیے نہیں. اس لیے کریں کہ آپ کے مقام کیا ہوں گے اگر آپ کے ذریعے لوگ آتے ہیں. ایک شخص اگر ہدایت کا راستہ پاتا ہے آپ کے ذریعے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. ایک جگہ ایک موقع فرمایا تھا دنیا اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، دنیا میں جو کچھ بھرا ہو، سب سے بڑھ کر ایک شخص تمہارے ذریعے آ جائے. یہ پوری قوم آ سکتی ہے 1 ارب کی. بڑے انقلاب پتہ نہیں چلتے کب آئے، انڈر کرنٹ چلتا ہے، سامنے نہیں محسوس ہوتا. تاتاری جب آئے تھے ایک دن پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا. سوویت یونین کے جب ٹکڑے ہوئے تو کسی کو نہیں معلوم تھا 2-4 دن پہلے، اور 12 ٹکڑوں میں ڈائنامائٹ ہو گیا. بڑے انقلابوں کا پتہ نہیں چلتا، اندر چل رہا ہوتا ہے کچھ. یہاں چل رہا ہے. اپنے مطالعہ کر رہے ہیں قرآن کا، اسلام کا مطالعہ. ان کے بڑے، ان کے ذمہ دار، ہمیں معلوم ہے بات. ایسی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ تو پتہ نہیں کیا کیا تیاریاں چل رہی ہیں. اللہ کا نظام ادھر چل رہا ہے، آپ بے خبر ہیں. انڈر کرنٹ چل رہا ہے. یہ سامنے سے جو چیزیں ہیں یہ تو منٹوں میں بدلتی ہیں. آپ کی اپروچ صحیح ہو جائے اور اس کے مطابق قرآن اور حدیث کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق، اس کے خلاف اگر کوئی کامیابی کا منصوبہ ہم بناتے ہیں تو گمراہی ہے.
سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ایسا کچھ نہیں کہ ہاں بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، آپ نے ٹھیک کہا، بات ختم ہو گئی اپنے اپنے گھر. پھر کچھ کرنے کی بھی ضرورت ہے. ان کے پاس سے جو ان کا سرمایہ کھو گیا ان کی امانت پہنچا دیں انہیں سمجھا کے، اور یہ ارے تمہاری ہے، بھول گئے تم، یہ نہیں ہے تمہارا جو تمہارے پاس ہے، یہ تو تم ایج اولڈ پتہ نہیں زمانوں سے پرانی جو شرک کی داستان ہے وہ تمہاری گھس گئی اس کے اندر، اور اصل چیز تمہارے پاس سے غائب ہو گئی. اور بڑا آسان ہوتا ہے توحید کو تو بتانا دنیا میں ہر ایک کو، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے تحت و شعور میں رکھ کر بھیجی ہے توحید، اندر رکھ کے بھیجی ہے. تو چاہے جتنی بڑی کیسی بھیڑ ہو شرک کرنے والی ان کے پاس کھڑے ہو کے توحید پہ بات کریں، چاہے جس مذہب کے، توحید تو ہاں ایک ہی ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ایک ہے. یہ ایک کو تو کھٹ سے مانتے فوراً اپنی ساری چیزوں کے، ہاں وہ ہم غلط کرتے ہیں، بات آپ کی ٹھیک ہے. اتنی سہولتیں، اتنی آسانیاں ہیں. یہ مزاج اللہ نے پہلے سے بنا دیا، اور ہم کہتے ہیں بال نہیں کاٹیں گے اور جھگڑا کریں گے اور مقابلے کریں گے اور یہ کریں گے اور گالیاں دیں گے اور عدالت میں درخواستیں دیں گے. وہ جو عدالت ہے نا، اس سپریم کورٹ سے اوپر والی عدالت ہے، فیصلے سب وہاں سے چل رہے ہیں. ابھی آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ فیصلے سب آپ کے خلاف لکھے جا رہے ہیں. درمیان میں کچھ نئی عرضیاں ڈال دیجئے، کچھ نئے آرگومنٹس جو ہیں وہ اسے دیکھ لیجئے اور یقین دلا دیجئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. فیصلے وہاں سے اپنے حق میں کروا لیجئے. ابھی آپ کے حق میں ہو نہیں رہے فیصلے، آپ کرا سکتے ہیں تو اپنے حق میں کرانا شروع کر دیجئے. قسمتیں بدل جائیں گی، تقدیر بدل جائے گی. یہاں کی نہیں خالی، یہاں بھی بدلے گی. ایک شخص کا ایمان اگر اتنا اونچا ہوتا ہے ایک شخص کے آنے کا، تو 1 ارب کے آنے کا کتنا ہوگا؟ مثالیں نہیں ملیں گی تاریخ میں. جس جگہ شمار ہوگا گناہ گاروں کا، ہم جیسے لوگوں کا. اللہ تعالیٰ اس پر سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.